کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، اور میں اس پوری تشریح کو جو تقریباً 2 صفحات پر مشتمل ہے، میں 3-4 لفظوں میں بند کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ تو میں کہا کرتا ہوں اس کا معنی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ جو میرے اپنے ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اے وہ جو میرے اپنے ہو، میرے غیر نہیں ہو، میرے ہو۔ توبوا الی اللہ، لوٹ آؤ اللہ کی جانب۔ توبہ کا معنی ہے اپنے عمل و کردار پر غور کرنا، اپنے اعمال کی سیاہیوں پر نادم ہونا، اپنے اللہ سے معافی مانگنا، اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا۔ اور لفظی معنی ہے لوٹ آنا۔ لفظی معنی کیا ہے؟ لوٹ آنا۔ ذرا اس معنی و مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھ کر آیت کا جو ہے وہ دوبارہ جائزہ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ جو میرے اپنے ہو۔ کون فرما رہے؟ اللہ تعالیٰ۔ توبوا الی اللہ، لوٹ آؤ میری جانب۔ اے وہ میرے اپنے، لیکن میرے احکامات سے غافل ہو کر، میری نافرمانی کر کے، میری حکموں سے دور ہو کر، روگردانی کر کے مجھ سے دور ہو گئے ہو، لوٹ آؤ میری جانب۔ توبۃ نصوحا، پکے سچے خالص ہو کر لوٹ آؤ، اور کھلے دل کے ساتھ لوٹ آؤ۔ دوستان ذی وقار، ہمارے اللہ تعالی، ہمارے رب، ہمارے مالک حقیقی ہماری ماں سے 70 سے لے کر کروڑوں درجے زیادہ مہربان ہے۔ یہی بات ہے نا، ماں کا بیٹا دور ہو جائے، ماں پکارتی ہے اے میرے بیٹے آجا میری جانب۔ ماں کی پکار میں کتنی محبت ہوتی ہے، ماں کی پکار میں کتنی چاہت ہوتی ہے، ماں کی پکار میں کتنا درد ہوتا ہے۔ ماں سے میرے حضرت عظیم المرتبت مفسر قرآن پیر سید محمد فاروق الاسلام شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کروڑوں درجے زیادہ، اور حدیث کے لفظ ہے 70 درجے زیادہ، یعنی 70 سے لے کر کروڑوں درجے زیادہ مہربان رب جب پکارتا ہے تو رب کی پکار میں کتنی لذت ہوگی اپنے بندوں کے لیے۔ میرے بندوں لوٹ آؤ میری۔ پھر جب کسی ماں کا جدا بیٹا اس کے پاس واپس آ جاتا ہے تو ماں کو خوشی کتنی ہوتی ہے، ماں کو خوشی کتنی ہوتی ہے، ماں کو قرار کتنا آتا ہے، ماں اپنے واپس آنے والے بیٹے سے محبت کتنا کرتی ہے۔ پھر دوستو اسی کو پھر اس محبت کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے کون ملا سکتا ہے جو کروڑوں درجے زیادہ مہربان ذات ہے۔ جب بندہ مومن واپس آتا ہے، لوٹ کر آتا ہے، گناہوں سے بچ کر، گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر اپنے رب کی فرما برداری کی زندگی کی جانب آتا ہے، تقوی و طہارت کی زندگی کی جانب آتا ہے، اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، میں اللہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، بے شک اللہ لوٹ کر آنے والوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ آخری واقعہ چند منٹ جو بقایا وقت اس میں ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا دور ہے۔ آپ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے پوچھا ہے میرے اللہ میری امت میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص کو میں آج دیکھنا چاہتا ہوں، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے موسیٰ کھڑے رہو، ایک آئے گا دیکھ لینا۔ وہ آیا، اس کے کندھے پر ایک معصوم بچہ بیٹھا تھا۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا، وہ بندہ چلا گیا۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے امتی ہو، وقت کے نبی کو کتنا دکھ ہوا ہوگا کہ میرا امتی ہے، میرے اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ میں یہ عرض کرتا چلوں
میرے دل سے بات نکلتی ہے کہ حضرت موسیٰ کی نگاہ کرم بھی بڑی ہوگی، دعا بھی نکلی ہوگی درد سے۔ فرماتے ہیں میں دوسرے دن گیا، میں نے عرض کی یا باری تعالیٰ میری امت کا آج مجھے وہ شخص دکھائیں جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جواب آیا موسیٰ کھڑے رہے، آئے گا ایک شخص دیکھ لینا۔ فرماتے ہیں آیا، میں نے دیکھا وہی شخص جو کل آیا تھا سب سے زیادہ ناپسند، سب تو پیڑا، اور آج آیا ہے سب تو زیادہ چنگا، سب سے زیادہ پیارا، سب سے زیادہ اللہ کے قریب۔ فرماتے میں نے عرض کی یا باری تعالیٰ ایک رات میں اس نے کیا کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے، یہ زیرو سے ہیرو بن گیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو جواب آیا ہے موسیٰ کل جب یہ جنگل میں گیا، اس کے کندھے پہ جو بچہ بیٹھا تھا، اس کے بچے نے کہا بابا جنگل کتنا بڑا ہے؟ اس نے کہا بیٹا جنگل بہت بڑا ہے۔ بچے نے کہا بابا جنگل سے بڑی کوئی چیز؟ اس نے کہا ہاں بیٹا جنگل سے بڑے پہاڑ۔ پھر بچے نے پوچھا بابا پہاڑوں سے بڑی کوئی چیز؟ اس نے کہا ہاں بیٹا پہاڑوں سے بڑے سمندر۔ پھر بچے نے پوچھا بابا سمندروں سے بڑی کوئی چیز؟ اس نے کہا ہاں بیٹا سمندروں سے بڑے آسمان۔ پھر بچے نے پوچھا آسمانوں سے بڑی کوئی چیز؟ اے موسیٰ جب بچے نے یہ پوچھا اس کی نظر اپنے گناہوں پر پڑی، اس کی نظر اپنے اعمال پر پڑی، یہ رو پڑا، بلک پڑا، اس کی ہچکی بن گئی۔ بچے نے پوچھا بابا روتا کیوں ہے؟ اس نے روتے روتے بتایا بیٹا تیرے بابا کے گناہ آسمانوں سے بھی بڑے۔ اے موسیٰ بچے معصوم ہوتے ہیں، بچے نے کہا بابا رونا، مجھے یہ بتا تیرے گناہوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟